اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو غیر معمولی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس بار بنا انفارم کیے گھر آتا سب کو سرپرائز کرنے کے چکر میں تھا۔ سب سے زیادہ خوش تو اس کی والدہ منزہ بیگم نے ہونا تھا۔ ان کا بیٹا، ان کا اکلوتا جگر کا ٹکڑا، آرمی آفیسر غزان لاشاری، ان کے جینے کی وجہ، ان کی زندگی کا مکمل محور تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے اتارتے ایک طرف رکتا، بہت دھیمے قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک سے وہ بھاگتی ہوئی اس طرف آئی اور سیدھا غزان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں زور سے بتا محسوس کرتے غزان تو پورا ہل کے رہ گیا۔ وہ اس سے ٹکرا کے پیچھے کی جانب زمین بوس ہونے لگی کہ غزان نے جلدی سے اس کمسن دوشیزہ کو کلائی سے تھامے اپنی جانب واپس کھینچا۔ ایک بار وہ پھر سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ گہرے سانس بھرتے وہ آنکھیں میچے غزان کی باہوں میں تھی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور غزان کی تو ہارٹ بیٹ ایسے مس ہوئی کہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی بار نسوانی وجود کو اس نے محسوس کیا تھا، وہ بھی اپنے ہی گھر میں۔ ایک انجان لڑکی کو دیکھ وہ ٹھٹکا تھا، لیکن اسے ٹکرا کر تو مسمرائز ہی ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ایم سوری، وہ غلطی سے۔ اس لڑکی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جو غزان کو بالکل اچھی نہ لگیں، لیکن اس کا انداز بالکل چھوئی موئی جیسا تھا جو غزان کو بہت بھایا۔ دیکھنے میں وہ 18-19 کی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا متناسب سراپا اور بھرا بھرا جسم اسے بہت دلکش اور خوبصورت بنا رہا تھا کہ مضبوط اعصاب کا مالک غزان لاشاری بھی اس کے حسن کے آگے کچھ حد تک زیر ہو گیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے چلنے کا؟ اس طرح سے بے دھیانی میں بھاگنے کی وجہ؟ کسی سے بھی ایسے ٹکرا کے اپنی نسوانیت کے جھنڈے گاڑ رہی ہو؟ وہ سخت غصے سے دبا دبا چلایا کہ ابرش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ خبردار! یہ معصومیت کا ڈھونگ رچاتے مظلوم اور لاچار بننے کی اداکاری کی۔ اگر جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تو اپنے ماں باپ سے کہو شادی کروا دیں تمہارے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ اس کے یوں خود سے ٹکرانے پہ سخت نالاں تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سے بھی اس قدر زور سے ٹکراتی کہ اپنا آپ اسے محسوس کروا کے پیچھے ہٹتی۔ اور لڑکی ہو کے خود اتنی حفاظت کرنی تو آنی چاہیے نا کہ ایسے بے ڈھنگوں کی طرح بھاگم بھاگ نہ کرے۔ رک، کہاں جاتی ہے؟ یہاں چھپ رہی ہے مجھے؟ تیری تو… اچانک سے رمضان وہاں آن دھمکا، لیکن اپنے سامنے اچانک غزان کو دیکھتے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے تھے۔ غازی بھائی، آپ… وہ بری طرح سٹپٹایا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیوں بھاگ رہے تھے اس کے پیچھے؟ غزان نے ایک نظر ابرش کے ڈرے چہرے کو دیکھتے رمضان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں تو وہ تو وہاں سے میرے پیسے چوری ہوئے جبکہ یہ وہیں تھی۔ اس سے پوچھا تو مکر گئی۔ میں نے کہا چیک کرواؤ تو وہاں سے بھاگ آئی۔ رمضان نے پہلے چھپانا چاہا، لیکن غزان کی گھوری پہ سب بولتا چلا گیا۔ تم اس کو کیسے چیک کرتے؟ ایک لڑکی ہے وہ، اور تم… غزان کا ہاتھ اس کے کالر پہ پہنچا۔ معاف کیجیے گا غزان بھائی، پورے 20,000 کے نوٹ تھے جو اس ٹیبل سے غائب ہوئے ہیں۔ اس لڑکی کے علاوہ وہاں کوئی نہیں آیا، اور کوئی نہیں تو شک اسی پہ جانا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں بولا۔ غزان لب بھینجے اسے دیکھتا اگلے پل اس کا گریبان چھوڑتا وہ ابرش کی جانب مڑا۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ کون سے پیسوں کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتی گھبرائے ہوئے پیچھے ہوئے غزان سے ڈرتے کہا، اگر سچی ہو تو خود کو چیک کروا دو۔ غزان بھی رمضان کے ہم آواز ہوا تو رمضان کو مزید شہ ملی۔ میں خود کرتا ہوں اچھی طرح تمہیں چیک۔ رمضان دھڑلے سے آگے بڑھتا اسے چھونے ہی والا تھا کہ وہ ڈر کے پیچھے دیوار میں جا سمائی۔ اگر اپنے قدموں پہ سلامت واپس جانا چاہتے ہو تو بنا ایک لفظ کہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں کیا کر دوں مجھے خود نہیں پتا۔ غزان اتنی سختی سے گرایا کہ رمضان تھوک نگلتا باہر کی جانب تیزی سے بھاگتے ہوئے نکلا، جبکہ غزان نے پلٹ کے ابرش کو گھورا۔ یوں دندناتے ہوئے بھاگتے ہوئے نہ دیکھو،
اب تمہیں دفع ہو جاؤ اب۔ وہ اس کو قہر کی نگاہ سے دیکھتا اس کا سانس خشک کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پھر سے بھاگتی ہوئی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ غزان اپنی والدہ کے روم کی جانب بڑھا جہاں وہ سو رہی تھی۔ وہ ان کے پاس جاتا، ان کے قدموں میں بیٹھتا، کمفرٹر ان کے پیروں سے ہٹاتا، ان پہ لب رکھ گیا۔ لبوں کا ہلکا سا لمس پاتے منزہ بیگم کھسمساتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ غازی؟ وہ ایک دم سے ہی اس کا لمس پہچان گئی تھی۔ غزان نے ان کے پاس آتے انہیں سہارا دے کے اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ میرے بچے، میری جان، کب آیا؟ اس بار آنے کی اطلاع نہیں دی، اس بار سوچا اپنی اماں کو سرپرائز دوں۔ وہ پیار سے منزہ بیگم کو اماں کہا کرتا تھا۔ جواباً وہ بھی مسکرائیں۔ اس بار تو ایک سرپرائز میرے پاس بھی ہے اپنے بچے کے لیے۔ وہ مسکرائیں تھیں۔ اچھا، پھر تو مزہ آنے والا ہے، کیونکہ میرا سرپرائز زیادہ بڑا ہونے والا ہے۔ کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ اچھا، پہلے تو پھر تم ہی بتاؤ۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے، 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد، جب بھی آتا ایسے ہی ایک دوسرے کو سرپرائز پہ الجھا دیتے تھے۔ میں اس بار پورے 20 دن کی چھٹی پہ آیا ہوں۔ وہ ماں کا ماتھا چومتے بولا تو منزہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، پھر تو میرے ارمان پورے کر کے ہی جانا۔ ارمان کیسے؟ وہ تھوڑا پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھتا، ان کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے تمہارے لیے، بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت بھی، کم سن بھی، سلجھی بھی، تمہیں اچھی لگے گی، بس تم نے ہاں کہنی ہے تاکہ میں تمہارے سر پہ صحرا سجاؤں اور اس گھر میں بچوں کی کلکاریاں سنوں۔ وہ بہت جذب کے عالم میں پرجوش انداز میں بولی۔ اچھا، کون سی لڑکی؟ ان کی بات پہ غزان کے دماغ میں ابرش کا سراپا گھوما۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی، ادھر ہی آئی ہوئی ہے۔ تمہاری پھپھو، اللہ جنت نصیب کرے، بہت اچھی تھیں، بیٹی کی پرورش بھی بہت اچھے سے کی۔ باپ ہے سر پہ، اللہ سلامت رکھے، بیچارے کی بازو کا درد نہیں جا رہا۔ یہیں آئے ہیں دونوں باپ بیٹے، تمہارے دادا لے آئے ہیں تاکہ ان کا علاج وہ خود اچھے سے کروا سکیں۔ ان کی بیٹی ہے ابرش، دیکھو گے تو بہت پسند آئے گی تمہیں۔ وہ ان کی تعریف کرتے ان کے لہجے میں ابرش کے لیے چھپی محبت بھی محسوس کر رہا تھا۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یقیناً اچھی ہوگی۔ آج اتنے عرصے بعد پہلی بار غزان کے منہ سے کسی صنف نازک کے بارے میں ایسا خیال سن کر منزہ بیگم تو بری طرح چونک گئی۔ وہ جب بھی کبھی کسی بھی لڑکی کے حوالے سے اس سے بات کرتی تھی تو ہمیشہ ٹال دیا کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ غازی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو پھر میں بات چلا لوں نا؟ میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ ابرش دلہن بن کر اس حویلی میں آ جائے۔ میرا بس چلے تو میں کل ہی تمہارے سر پر صحرا باندھ دوں۔ یا اللہ، ابھی تو آیا ہوں، نہ کھانے کا پوچھا نہ پینے کا، اور آتے ہی میری شادی کی فکر۔ پہلے مجھے ریسٹ تو تھوڑا کر لینے دیں۔ وہ تھکا ہوا بولا۔ چل جا میرا بچہ، تو آرام کر لے، میں تیرے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، فریش ہو کے آؤ، تب تک میں کھانا بھی لگوا دیتی ہوں۔ اماں، یہ حویلی میں رمضان کیا کر رہا ہے؟ دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اچانک سے غزان کو یاد آیا تو وہ پلٹ کر پوچھنے لگا، بیٹا تمہارے دادا کے پاس آیا تھا کسی کام سے؟ پتہ تو ہے کہ زمینوں کے معاملے میں بات کرنی ہوتی ہے، تو رمضان کو ہی وہ گھر بلا کر بات کرتے ہیں۔ کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں، آپ کھانا لگوائیے، میں آ رہا ہوں۔ غزان نے ماں کو کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دادا جان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اوہ، تو تم میرے پھپھا جی کی اکلوتی بیٹی ہو۔ روم میں آتے ہی اس نے اپنا بیگ بیڈ کے ایک طرف رکھتے ہوئے بستر پہ باہیں پھیلا کے لیٹتے خیالوں ہی خیالوں میں ابرش کو مخاطب کیا۔ کچھ دیر پہلے کا اس کا ٹکرانا یاد آیا تو دل پہ بے اختیار ہاتھ رکھتا وہ مسکرا دیا۔ تو مس ابرش سکندر، مسز ابرش غزان بننے کی تیاری پکڑو۔ پہلی بار ہی میرے دل کی دنیا کیا مجھے پورا ہلا کے رکھ دیا ہے تم نے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے ایک ہی چست میں پیچھے اچھال گیا۔ وائٹ سینڈوں میں اس کا کسرتی جسامت کا مضبوط بدن بہت دلکش لگ رہا تھا۔ آرمی آفیسر تھا، مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار، جسے اپنی خوبصورتی اور دلکشی پہ کچھ حد تک غرور بھی تھا۔ کیا ہوا بچے، کیوں اتنا گھبرائی ہوئی ہو؟ اب ناشتہ بنا کر کمرے میں آتے ہوئے کمرے کا دروازہ جھٹ سے بند کر دیا۔
جسے سکندر صاحب نے بغور دیکھ اور پوچھ لیا۔ باپ کو سامنے دیکھتے ہوئے ابریش کو کچھ حوصلہ ہوا اور اپنے بابا کے پاس جا بیٹھی جو پچھلے 2 ماہ سے ویل چیئر پہ تھے۔ بابا، ہم اپنے گھر واپس کب جائیں گے؟ وہ پچھلے 20 دن سے اس حویلی میں تھی اور ان 20 دنوں میں ابریش نے آج دوسری بار واپس جانے کی بات کی تھی۔ اور وہ کیوں ایسا کہتی تھی؟ سکندر صاحب سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ سکندر صاحب نے اس کے سر پر شفقت پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی، علاج کے لیے ہم گاؤں سے شہر آ جایا کریں گے نا، جب ہاسپٹل جانا ہوگا۔ ضروری تو نہیں کہ ہم اس حویلی میں بھی رہیں۔ بیٹا، یہ تو بڑے آغا جی ہی فیصلہ کر سکتے ہیں نا، جب تک وہ نہیں چاہیں گے ہم یہاں سے کیسے جائیں گے؟ بابا جان، وہ ماما کے سکے والد تو نہیں، ماما ان کی سوتیلی بیٹی تھیں۔ ہمارا یہاں پر رہنے کا پھر جواز ہی نہیں بنتا۔ آپ ان سے بات کریں اور ہم گھر چلتے ہیں۔ مجھے یہاں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اصل بات بتانے کے بجائے پھر سے یہاں جانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ انہیں اصل بات کیسے بتاتی کہ وہ ایک انجان شخص سے خوف زدہ تھی جو اس کے پیچھے ہی پڑ چکا تھا، اور آج کسی طرح سے وہ دوسرے انجان شخص سے ٹکرائی تھی۔ وہ خود کو بالکل بھی یہاں پہ محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہ سب باتیں بتا کے وہ اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی وہ حویلی کو چھوڑنے کی بات ضرور کر دی، جس پہ سکندر صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ شاور لیتا باہر آیا تو اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا کہ دروازے پہ نوک ہوئی۔ کم ان، وہ اجازت دیتا اب ٹاول کو سٹینڈ پہ رکھتا موبائل اٹھانے لگا تھا کہ دروازے کے پاس ابریش کو کھڑا دیکھ وہ ٹھٹک کے رکا۔ آپ کو ممانی جان بلا رہی ہیں، کھانا لگ گیا ہے؟ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولتی واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ رکو۔ غزان کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ کیا ایج ہے تمہاری؟ وہ موبائل کو چارجنگ پہ لگاتے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ جی 19 سال، وہ بھی دھیمے لہجے میں بولی۔ پڑھی کتنا ہو؟ FA کیا ہے۔ اور آگے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے پاس 2 قدم کے فاصلے پہ آ کے رکا۔ آگے داخلہ لیا تھا، لیکن بابا کی بیماری کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ وہ ایک پل کو پلکیں اٹھا کے اسے جواب دیتی اگلے لمحے واپس نظریں جھکا گئی۔ سامنے کھڑا شخص جس قدر خوبصورت تھا، اس میں بلا کی کشش تھی، خاص کر اس کی کالی گہری آنکھوں میں مقناطیسی کشش جو سامنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، اور ابریش کو اس سے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ بابا کو کیا بیماری ہے؟ وہ چل نہیں سکتے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہے۔ آغا جان، علاج کروا تو رہے ہیں، اب کل لے کے گئے تھے ڈاکٹر کے، اب 2 دن بعد پھر لے کے جانا ہے۔ وہ مزید تفصیل سے خود ہی بتانے لگی۔ ٹھیک۔ رمضان سے ڈر کے کیوں بھاگ رہی تھی؟ غزان نے دل میں چپتا سوال آخر پوچھ ہی لیا۔ نہیں، میں اس سے ڈرتی نہیں۔ اب کی بار ابریش کا لہجہ لڑکھڑایا۔ کیوں؟ وہ تو کہہ رہا تھا تم نے اس کے پیسے اٹھائے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتا تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو مجھے… کہتے کہتے ابریش کی زبان کو یکدم بریک لگا۔ کیا تمہیں؟ غزان نے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ رمضان ابریش کے نزدیک غلط نیت سے جا رہا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا ابریش اسے خود سچ سچ بتاتی جو وہ بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ انہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے چھپا گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ غزان نے اسے مزید کھریدنے کی بجائے جانے دیا تو وہ بھی چپاک سے باہر نکلی، جبکہ غزان خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آغا جان نے اپنی خواہش کا اظہار سکندر سے کیا تو وہ چپ سے ہو گئے۔ ان کی بیٹی اس حویلی میں رہنے سے خار کھاتی تھی، اور آغا جان چاہتے تھے کہ وہ دلہن بن کے اسی حویلی میں آ جائے۔ دل ہی دل میں وہ اپنی بیٹی کی اس خوش قسمتی سے بہت خوش تھے، لیکن ابریش کو مناتے کیسے انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پر انہوں نے آغا جان کا مان نہ توڑا اور حامی بھر لی۔ وہ بڑے تھے، بہتر فیصلہ کر سکتے تھے، اور ان کے فیصلے کے خلاف آج تک کوئی نہیں گیا تھا، اور غزان سے بہتر انہیں اپنی بیٹی کے لیے اور کوئی لگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر جب سکندر صاحب نے ابریش سے رشتے کی بات کی، اس نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ نہیں بابا، پلیز، ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا واپس چلتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے۔ اب دیکھ لیں۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اس آرمی آفیسر سے بھی تو وہ مل چکی تھی۔ کتنا غسیلا شخص تھا اور کتنا بڑا تھا۔
اس کی باڈی بلڈر جیسے وجود کو بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے آگے تو وہ چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ خود کو اس کے حوالے کرنے کی سوچ بے اختیار ابرش نے جھرجری لی۔ بیٹا، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، مجھے اس رشتے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی۔ غزان اس حویلی کا اکلوتا وارث ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ آرمی آفیسر بھی ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم جانتی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھاتے بولے تو وہ اپنے لب کچلنے لگی۔ اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے بیٹا، میں اپاہج باپ کب تک تمہاری حفاظت کروں گا؟ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنے جیتے جی تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ پلیز بابا، مرنے کی بات مت کریے، آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ارے پاگل، رو مت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، بس تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ بابا، اگر غزان کو اس سچائی کا پتہ… کوئی سچائی نہیں، کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، اس راز کو راز رہنے دو بیٹا۔ وہ سچائی نہیں، بربادی ہے، اس کو بھول کے بھی کبھی زبان پہ مت لانا۔ انہوں نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ لیکن بابا کب تک؟ غزان کو ایک دن پتہ چل جائے گا اور اس دن وہ مجھے چھوڑ دیں گے، تب مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ وہ تکلیف میں کیسے سہن کروں گی بابا؟ پلیز مجھے اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ وہ رو رہی تھی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس نے سارے راستے بنانے ہیں۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے وہ گہرا سانس بھر گئے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو کیسے سینت سینت کے انہوں نے رکھا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ جوان بیٹی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اس کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ سکندر صاحب نے آغا جن کو رضامندی دے دی تو گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ابرش بس کمرے کی ہو کے رہ گئی۔ وہ پہلے بھی کمرے سے کم ہی نکلتی تھی اور اب تو بالکل ہی نکلنا بند کر دیا تھا۔ اپنے بابا کی خدمت وہ پوری جی جان سے کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے اور باپ کے مشترکہ کمرے میں ہی موجود تھی کہ ملازمہ بڑی بی بی کا بلاوا لے کے آئی تو مجبوراً سے ان کے پاس جانا پڑا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا تو انہوں نے محبت سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ اس وقت خاندانی زیور نکال کے بیٹھی تھیں جو انتہائی مہنگا، نفیس اور نایاب تھا۔ اسے دیکھ پہلے تو ابرش کی آنکھیں چندیا گئیں، لیکن پھر بنا کسی تاثر کے ان کے پاس جا بیٹھی کہ اسی پل غزان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک قمیض شلوار میں اس کی چبھ ہی نرالی تھی، اس پہ قمیض شلوار کچھ زیادہ ہی جھچتا تھا۔ ابرش نے ایک نظر دیکھا اور اگلے ہی پل نظریں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن معمول سے ہٹی تھی۔ وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا شاندار مرد بھلا اس عام جیسی لڑکی سے کیوں شادی کر رہا ہے؟ وہ پھر سے احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ بیٹا، یہ سب خاندانی زیور ہیں، آپ دونوں کو اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ کل آپ دونوں کا نکاح ہے، اس کے بعد سب کچھ تم دونوں کا ہوگا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی تم دونوں کا ہی ہے۔ مومانی جان، یہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے؟ ارے ابرش بیٹا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ غازی ہے نا تمہارے ساتھ، اکیلا تھوڑی نہ چھوڑے گا، اور تم اس حویلی کی بڑی اکلوتی بہو ہوگی اور تمہیں ہی بہادر بننا ہوگا۔ غازی بیٹا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابرش کے اندر سارے ڈر کو ختم کرنا ہے، اسے کیسے بہادر بنانا ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ وہ غزان کو مخاطب کرتے شرارت سے مسکرائیں۔ بے فکر رہیے، آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ غزان نے ایک نظر ابرش پہ ڈالے بہت سنجیدگی سے کہا تو ابرش بالکل چپ ہو گئی، جبکہ اس کی یہ خاموشی غزان کو کچھ عجیب سی لگی۔ ابرش سکندر بنت محمد سکندر، آپ کا نکاح غزان لاشاری ولد دلاور لاشاری سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ابرش نے دھڑکتے دل سے کانپتی آواز میں اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچے کہا۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ جی قبول ہے۔ ماضی کا ہر صفحہ وہ اپنے دل و دماغ سے کھرچ کے پھینک دینا چاہتی تھی، جو ابھی تک ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو وہ ہال میں واپس لوٹی۔ غزان کو سب پتہ چل جائے گا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو جان سے مار دے گا، تب وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ ابرش نے دہلتے دل سے سوچا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنو جمع ہونے لگے۔ کون کون سی رسمیں ہوئیں، حویلی میں خواتین کا تانتا بندھا ہوا تھا، سبھی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں،
لیکن ابریش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اسے بس آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا، اسے غزان سے خوف آ رہا تھا، اور یہی خوف شاید اس کے بابا کو بھی تھا۔ ابریش اور غزان کو وہ نکاح کے بندھن میں باندھ تو گئے تھے، لیکن اب آنے والے وقت کا سوچتے ان کا دل بہت سخت گھبرا رہا تھا۔ انہیں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے بیٹی کے مستقبل کو سیکیور کر لیا ہے، جبکہ در حقیقت اب انہیں فکر ستانے لگی تھی، جس وجہ سے ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ابریش کو ان کی طبیعت خرابی کا ابھی تک نہیں بتایا گیا تھا۔ دلہن بنی وہ غزان کے روم میں اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی، ہاتھ پیر اس کے ٹھنڈے برف ہوئے جا رہے تھے، اپنی انگلیوں کو وہ مسلسل چٹاختے جا رہی تھی۔ کافی وقت بیت گیا لیکن کمرے میں کوئی نہ آیا تو وہ تھوڑا الجھی۔ سب کہاں چلے گئے؟ کوئی نہیں ہے یہاں۔ گہری گمبھیر خاموشی کو محسوس کرتے ابریش کے ماتھے پہ سینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ خوف پھر سے دل میں گھر کرنے لگا۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ در و دیوار اس پہ ہنس رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح سب طرف دیکھنے لگی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اور جھٹ سے بستر سے اٹھی اور دروازے کی جانب بھاگی کہ اندر آتے غزان کے سینے سے جا لگی۔ غزان نے اسے فوراً باہوں میں بھرا کہ کہیں وہ ٹکرا کے گر نہ جائے۔ وہ رو رہی تھی۔ غزان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے منع کیا تھا سب کو کہ ابریش کو فی الحال اس کے بابا کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، لیکن اس کے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ مجھے ڈر۔ وہ اس کی وائٹ واسکٹ کو مٹھیوں میں جھکڑے ہراساں نگاہوں سے دیکھتی ہکلائی۔ کچھ نہیں ہوا انکل، اب ٹھیک ہیں؟ پریشان ہو؟ غزان آگے بہت الجھا ہوا تھا۔ اس کی چھٹی کینسل کر دی گئی تھی۔ ایک خاص مشن کے لیے اس کا بلاوا آیا تھا اور صبح اسے جانا تھا۔ ایسے میں ابریش کے والد کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ کافی وقت ہاسپٹل میں گزار کے لوٹا تھا، اور اب آگے اس کی بیوی نئی نویلی دلہن ہراساں بیٹھی تھی۔ اسے تو اپنی سہاگرات گھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ بابا کو کیا ہوا؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ وہ کہاں ہیں؟ اچانک سے ابریش کے لہجے میں باپ کے لیے فکر مندی محسوس کرتے غزان لب بینچ گیا۔ ہاسپٹل میں ہیں، اب بہت بہتر ہیں۔ وہ اسے تسلی دیتا بستر پہ لایا۔ آپ بتا رہے ہیں انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور وہ بہتر کیسے ہو گئے؟ ابریش چٹک گئی۔ کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ڈاکٹرز ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اب وہ بہتر ہیں۔ اینڈ پلیز ڈونٹ سپوئل ویڈنگ نائٹ، وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ ابریش کا تو دل ہی دہل گیا۔ وہ جتنا ان لمحات سے بچنا چاہ رہی تھی، غزان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے بالکل بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آپ تھوڑا صبر کر لیں، میرے بابا کو فالج کا اٹیک آیا ہے اور آپ کو سہاگرات کی پڑی ہے۔ ابریش نہ سمجھی سے بستر کی طرف بڑھتے جھنجھلاتے جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آج ہمارا نکاح ہوا ہے، تم رخصت ہو کے میرے کمرے میں آئی ہو، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا؟ غزان نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا تو وہ سہم گئی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، انہیں دیکھنا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ غزان نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ابھی ان کے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں اور میل نرس بھی، مکمل سیکیورٹی میں ہیں مردانہ وارڈ میں۔ رات کے اس پہر جا کے تم کیا کرو گی؟ صبح لے جاؤں گا، ابھی صرف مجھے وقت دو۔ وہ اس کا گھونگھٹ ہٹاتا، آنکھیں میچتے اس کے جسم سے اٹھتی کستوری کی خوشبو کو محسوس کرتا پل میں بہکا تھا۔ ابریش کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا تھا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں سختی سے دبوچے گہرے سانس بھر گئی۔ وہ اس کی گردن پہ جھکتا اپنے انابی لب مونچھوں کی ہلکی ہلکی چبھن سے اس کے سارے احساسات پل میں جھکا گیا۔ پلیز غزان رک جائیے، ورنہ میرا دل بند ہو جانا۔ وہ کرنٹ کھاتے ایک دم سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ غزان کو اس سے اس قدر ہارش رویے کی توقع نہیں تھی۔ اب اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے 29 سال خود کو سنبھال کے رکھا، کبھی ایک بار بھی اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہ دیا۔ سارے جذبات، سارے احساسات اپنی بیوی کے لیے امانت سمجھ کے حفاظت کی، اور آج جب اس کے حق لینے کی باری آئی تو اس کی بیوی اس کی قربت سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ سخت غصے میں آیا اور اپنی جگہ سے اٹھا، اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بے دردی سے مس کرتا وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دماغ مت گھمانا ابریش کہ میں اپنا حق زور زبردستی لوں۔
جو کہ میں لے سکتا ہوں، پر مجھے زور زبردستی پسند نہیں ہے، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہیں زور زبردستی کروں۔ اس کے گہرے کھلے گلے سے اس کے جسم کی خوبصورت رعنائیاں اجاگر ہوئی تھیں، جنہیں دیکھتے غزان کی آنکھوں میں پل میں سرخی چھائی تھی۔ پلیز تھوڑا صبر کر لیں، میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں اور آپ۔ وہ منت سماجت پہ اتر آئی جو غزان کو سخت غصہ دلا رہی تھی۔ غزان نے اسے زور سے کمر سے جھکڑا کہ وہ سسک کے رہ گئی۔ صبر کا سبق کیسے پڑھا رہی ہو؟ میری مردانگی کو للکارو مت ابرش کہ میں ہر حد توڑتا تم میں ایسے سما جاؤں کہ پوری حویلی میں تمہاری چیخیں گونجیں۔ وہ اسے لیے بستر پہ گرا۔ ابرش کا نازک جسم لرز اٹھا۔ وہ اس ہیوی باڈی کے مالک غزان کو اپنے اوپر دیکھتے بری طرح لرز رہی تھی، جبکہ اس نے اپنے ہاتھوں پہ وزن ڈالے خود کو ہوا میں معلق رکھا تھا۔ ذرا سا بھی وزن ابرش پہ نہیں ڈالا تھا، اس کے پورے جسم پہ لرزہ طاری تھا، جسے غزان سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیوں اتنی پینک ہو رہی ہو؟ اس ڈر کی وجہ کیا تمہاری جھجک ہے یا کچھ اور؟ وہ آرمی آفیسر تھا، اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا تھا۔ یہ تو اس کی بیوی تھی جس کے اندر ڈر قربت سے زیادہ کسی اور چیز کا محسوس ہو رہا تھا، جسے شاید وہ غزان سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں بس بابا کی وجہ سے۔ ایک دن صبر کر لیں پلیز، اٹس ریکویسٹ۔ وہ اس کے مضبوط چوڑے سینے پہ دونوں کلائیاں رکھے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کرتے آنکھیں میچ کے کھولتی اسے پھر سے دیکھنے لگی، جو بس یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غزان نے اسے ذرا سا اٹھاتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگوائی اور ایک ایک کرتے اس کا سارا زیور اتارتے ایک طرف رکھ دیا۔ اب وہ صرف لہنگے اور بلاؤز میں تھی۔ اس کے دو آتشہ کمسن نازک وجود کو دیکھتے غزان کا دل بے قابو ہوا تھا۔ اس کی بکھری سانسیں اور دھڑکنوں کا تال میل دیکھتا وہ سب کچھ پل میں بھلاتا اس کا سر تکیے پہ گرا گیا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ وہ ایک بار پھر سے لرزنے لگی۔ غزان نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ اس کی صاف شفاف گردن پہ اپنا لمس بکھیرتا وہ اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی بیوٹی بون پہ آتا اس پہ لمس بکھیرنے لگا۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ابرش سٹاپ کرائنگ، میں کون سا تمہیں درد دے رہا ہوں جو اس قدر بے دردی سے آنسو بہا رہی ہو؟ وہ اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کی وجہ سے ذرا سا اوپر ہوتے جھنجھلاتے ہوئے بولا، آپ آج کی رات صرف مجھے بخش دیں پلیز، کل جو چاہے مرضی کر لیجیے گا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ غزان غصے سے دھڑا۔ میں کیوں صبر کروں گی؟ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم بجائے میرا ساتھ دینے کے خود بھی پینک ہو رہی ہو اور مجھے بھی پاگل کر رہی ہو۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا لب بینجے بولا۔ وہ سہم کے ذرا سا اوپر ہوتی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ غزان نے گہرا سانس بھرتے خود کے اشتعال پہ کنٹرول پایا اور اس کی جانب مڑا، جو پھر سے سہم گئی۔ دیکھو میری چھٹی کینسل ہو گئی ہے، مجھے کل جانا ہے واپس، اور پھر شاید 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد، نہیں جانتا کب چھٹی ملے، اور ایسے میں تمہارے بابا کی وجہ سے اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ میرے جذبات کو سمجھو، چھوٹی سی بچی نہیں ہو تم۔ میرا باڈی ٹمپریچر دیکھو، اگر آج تم میں نہ سمایا تو نہ جانے کیا ہو جائے، اس لیے مجھے مت روکنا۔ اب اسے بستر پہ گراتے وہ لائٹس آف کر گیا۔ غزاں، اس کے الفاظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ ابرش بری طرح پینک ہوئی، لیکن اس بار غزان نے بالکل پرواہ نہ کی اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ خود بھی اسی کی حالت میں آتا اس کے اوپر چھانے لگا۔ یو ہیو 2 آپشنز، یا تو انجوائے کرتے میرا ساتھ دو یا پھر روتے سسکتے میری شدتوں کو سہو، چوائس از یورز۔ وہ اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹتا اس پہ چھاتا چلا گیا، جبکہ ابرش کو اس کی نرمی میں بھی سختی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر جنونی ہوتا اس پہ چھا رہا تھا کہ اسے ابرش کے جسم میں کچھ الگ سا محسوس ہی نہ ہوا، جبکہ وہ بس اسی وجہ سے ڈر رہی تھی۔ لیکن غزان اپنی جنونی کیفیت میں کچھ سمجھ ہی نہ پایا اور اپنا جنون اس پہ اتارتا اسی پہ ڈھہ سا گیا۔
ایک سرور سا پورے جسم میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ ابرش اس کے وزن کے نیچے دب سی گئی، اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ غزان کو بھی اسی پہ شاید ترس آ گیا، اسی لیے پیچھے ہوتا تکیے پہ گرتا خود بھی گہرا سانس بھر گیا، جبکہ ابرش تو بالکل اپنی جگہ سٹل تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں کو ہلانا چاہ رہی تھی لیکن ہلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لبوں سے سسکی بلند ہوئی۔ غزان نے گردن موڑ کے اندھیرے میں اسے دیکھنا چاہا لیکن اس کا ذرا سا سایہ ہی دکھائی دیا۔ غزان نے ہاتھ بڑھا کے اس کو اپنے پاس کرتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھنا چاہا کہ وہ چیخ اٹھی۔ غزان سخت گھبرایا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ صرف اس کا گریز دیکھتا وہ اپنے جوان جذبات کو قابو کرتے جلد ہی اس کی جان کی خلاصی کر گیا تھا، لیکن اب کیوں وہ چلا رہی تھی؟ غزان نے لائٹ آن کر دی اور جو اس نے دیکھا، ایک پل کو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم کے ناف کے حصے پہ جلنے کا نشان تھا، اور وہ نشان ایسا تھا جیسے بہت پرانا نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ غزان دل پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب ہوتا، اس کے نرم و نازک جسم پہ وہ داغ دیکھتا اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہیے، قریب مت آئیے گا۔ وہ اپنے آپ کو بازوؤں سے کور کرتی خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے روئے جا رہی تھی۔ غزان نے اس پر کمفرٹر ڈالا اور اسے دھیرے سے اٹھا کے بٹھایا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اب کی بار غزان کے اندر مردانہ خون نے جوش مارا۔ وہ سسک رہی تھی لیکن لب خاموش تھے۔ ابرش، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ کس نے داغا تمہارے جسم کو؟ بولو۔ وہ اسے بالوں سے جھکڑے اپنے قریب کر گیا۔ غزان کو یہ احساس شدت سے تکلیف دے رہا تھا کہ اسے اس سے پہلے کسی اور نے چھوا۔ دیکھا کیا راز تھا جو وہ چھپا رہی تھی؟ وہ ظالم انسان ہے۔ وہ سب لڑکیوں کو ایسے ہی داغ رہا تھا۔ اس نے مجھے بھی داغا۔ ابرش روتے ہوئے سسکی۔ کون ہے وہ؟ غزان کی رگیں بری طرح ابھری تھیں، اور پھر جو راز ابرش نے کھولا، غزان کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہارے قریب نہ آتا۔ غزان کو بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ آپ کو منع؟ وہ سسکی لیتے ذرا سا پیچھے ہوتے بیٹھی۔ اسے اب درد کا افاقہ تھا، اس لیے اب وہ تھوڑا پرسکون تھی۔ اگر تم ایزی فیل کرو تو شاور لینا چاہو، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اب بالکل ایک الگ کاغذان لگ رہا تھا۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا ابرش سوچنے لگی تھی۔ میں خود کر لوں گی۔ ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو آج اتنا برداشت کرنا پڑا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی زخمی سا مسکرائی تھی۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے جو تمہاری کنڈیشن کو سمجھ نہ سکا، اور تم سے اپنا حق۔ تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تم نے ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کروایا؟ وہ لائٹ ڈم کرتا اب اسے کپڑے پہنا رہا تھا۔ ابرش کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی غزان ہے جو کچھ دیر پہلے جذبات کی روح میں اتنا بہک چکا تھا کہ صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب اتنے مضبوط اعصاب کا لگ رہا تھا کہ اتنے آرام سے اسے کپڑے پہنا دیے۔ کل ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے تمہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں گا اور اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں گے۔ مجھے شرم آتی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا یہ ہوا کیسے تو؟ ابرش نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، اس کی فکر نہیں کرو تم، بس اپنا خیال رکھو۔ باقی اس شخص کو میں ایسی جگہ جلاؤں گا کہ وہ موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں ملے گی۔ غزان نے قطعی انداز میں کہا تو ابرش بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی کہ آپ سے پہلے مجھے کسی نے دیکھا، چھوا؟ وہ دل کی بات زبان پہ لے آئی۔ اس میں نفرت کی کیا بات ہے؟ غزان نے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے اس کا سر اپنے کندھے پہ ٹکایا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنی حفاظت کی، اپنا آپ بچا لیا، سنبھال لیا۔ اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میری زندگی میں ایک مضبوط کردار کی لڑکی آئی ہے۔ میں تو یہ سوچ کے حیران ہوں، اتنی تکلیف تم نے سہی کیسے؟
وہ اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیتا اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ مجھے فخر ہے، آپ کو میرے بابا نے میرے لیے چنا۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں غازان، لیکن میں آپ جتنی اچھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی، جبکہ لب خاموش تھے۔ اس کی بھاری ہوتی سانسیں محسوس کرتے غازان نے اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھا اور پھر موبائل کی ٹارچ میں بہت ہی دھیرے اور آرام سے اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا، جو تھا کافی بڑا، لیکن اس کی گہرائی کم تھی۔ اس نے اس کے زخم کی پکچرز لیں اور اپنی قریبی دوست ڈاکٹر ندا سے بات کی، جس کا کلینک اسی شہر میں تھا۔ وہ غازان کی بہت اچھی دوست تھی اور اس کی دوست جازم کی منکوہا، لیکن وہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی۔ اس بارے میں وہ سوائے ندا کے کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بھی کہ وہ یہ سب راز رکھتے ہوئے اس کی بیوی کا علاج کرے۔ غازان، میں کل ہی شہر واپس آتی ہوں اور تمہاری وائف سے ملتی ہوں۔ ڈونٹ وری، سب ایک راز ہی رہے گا اور اچھے سے ٹریٹمنٹ بھی ہوگا۔ تصویر میں تو زخم کی نوعیت اتنی کلیئر نہیں، لیکن مل کے میں دیکھ لوں گا اور بہت جلد وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ندا نے غازان کی تسلی کروائی۔ صبح اسے ڈیوٹی پہ جانا تھا، لیکن رات بھر وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا رہا۔ جو انفارمیشن اس شخص کے متعلق ابرش نے دی، وہ ہر حال میں اس تک پہنچ کے اس کا قلعہ کما کرنا چاہتا تھا۔ اپنے دوست رضوی کو بھی وہ ساتھ ملا چکا تھا۔ وہ شخص کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، سب رضوی اس کے بارے میں کچھ ہی دنوں میں سب پتہ لگوا کے دینے والا تھا، اور غازان جانتا تھا رضوی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ابرش کو لیے اس کے بابا سے ملوانے لایا۔ اس کے بابا بستر سے لگ گئے تھے، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھے۔ فالج کے اٹیک نے ان کی دائیں بازو بیکار کر دی، لیکن علاج جاری تھا۔ تھوڑی دیر ہی ان کے پاس رکنے کے بعد غازان اسے ڈاکٹر ندا کے پرائیویٹ کلینک میں لایا تھا۔ وہ صبح صبح صرف غازان کی خاطر واپس آئی تھی، ورنہ اس طرح اس کے اچانک شہر واپس جانے پہ سبھی خفا ہوئے تھے۔ پر جازم سے کہہ کے وہ اسی کے ہمراہ گاؤں سے نکلی تھی اور اسی وقت اپنے کلینک میں موجود تھی، اور غازان اور اس کی وائف کا انتظار کر رہی تھی۔ یار، صبح صبح لا کے بٹھا دیا تم نے یہاں، ابھی تک وہ نہیں آیا۔ میری اہم میٹنگ ہے آج، جازم نے موبائل پہ وقت دیکھتے تھکے ہارے انداز میں کہا تھا، جو ندا کی ایک فون کال پہ اسے گاؤں سے لے کے شہر آیا تھا۔ پہلے تو یہ بتائیے، غازان کی شادی ہو رہی تھی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ خود اٹینڈ کر لی، کیا میرا حق نہیں تھا؟ وہ خفگی سے بولی۔ یار، یہ تم اسی سے پوچھنا، مجھے بھی اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا۔ اب میں یا تو خود اٹینڈ کرتا یا تمہیں لینے جاتا، تو دونوں ہی نہ اٹینڈ کر پاتے۔ جازم نے اپنے اوپر سے بات ہٹائی، جبکہ وہ بھی خفا سی ہی لگی۔ پتہ نہیں تمہارا یہ بھائی کہاں رہ گیا ہے، میں ناشتے میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھا تو ندا کو اس پہ بے ساختہ پیار سا آ گیا، جو رات اتنی نیند میں ہونے کے باوجود اسے لینے پہنچ گیا تھا۔ آج تک اس نے ندا کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ندا کے لیے وہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ جازم، ندا نے اسے پکارا تو وہ تھما۔ تھینک یو، وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے مسکرائی، تو جازم نے بھی مسکراتے سر کا ہلکا سا خم دیا۔ کچھ ہی دیر میں غازان ابرش کو لیے ڈاکٹر ندا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر ندا نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور اسے کچھ ضروری ہدایات بھی دیں۔ زخم کی ٹریٹمنٹ ٹائم پہ مناسب انداز میں نہ کروانے پہ وہ خراب ہو گیا تھا۔ ندا نے اس کا زخم اچھے سے صاف کیا اور اس پہ بینڈیج کر دی۔ کچھ دن لگاتار یہ بینڈیج کروانی ہے، صبح شام۔ اس کی ڈریسنگ ہوگی، جب کچھ فرق محسوس ہوگا تو پھر بینڈیج ہٹا دیں گے، پر بہت احتیاط کرنی ہے۔ بہت حساس جگہ ہے، اور کوشش کرنا زخم پہ پانی نہ گرے۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، ان کا پراپر یوز کرنا ہے، اور گھبرانا بالکل نہیں۔ جیسے ابھی بہادری دکھائی کہ ذرا سا بھی نہیں چیخی چلائی، ایسے ہی بہادر بننا۔ ندا نے اسے مسکرا کے کہتے پرسکرپشن تیار کی۔ ندا نے غازان کی تسلی کروائی اور اسے بھی کچھ ضروری ہدایات دیں۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ابرش کو گھر لے آیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ بستر پہ لیٹتے وہ اس سے بہت اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ فیل بیٹر،
وہ آسودہ سا مسکرا دی۔ اب لاپرواہی بالکل نہیں کرنی۔ ڈریسنگ کے لیے ڈاکٹر ندا خود گھر آ جایا کریں گی۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے ساتھ تمہیں ہاسپٹل لے کے جانا چاہیں تو چلی جانا، لیکن میرے آنے تک مکمل ٹھیک ہونا۔ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتا بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس کے جانے کا وقت آیا تو ابرش کا دل بھر آیا۔ ابھی تو وہ ملا تھا اور اب جا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ بالکل ضروری ہے۔ فوجی کی بیوی ہو اور فوجی کی بیوی بہادر ہوتی ہے۔ اس کے آنسو پونچھتے وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ اور اچھی بات ہے نا، تمہیں تھوڑا وقت مل جائے گا، تھوڑا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور میرے ادھورے ارمان پورے کرنے کے لیے خود کو اچھے سے تیار بھی کر لینا۔ میری طلب مزید بڑھ گئی ہے اور واپس آ کے اس طلب کو پورا کروں گا۔ وہ اس کے ساتھ بے باک سی شرارت کرتا اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں امی سے مل لوں پھر نکلتا ہوں۔ وہ خود بھی اداس ہو گیا تھا، لیکن جانا ضروری تھا، اور پھر وہ چلا گیا۔ ابرش اس کے جانے کے بعد بہت اکیلا پن محسوس کرتی رہی۔ ڈاکٹر ندا سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ حویلی آتی، اس کا خیال رکھتی، بہت ہنس مکھ تھی۔ اس کے بابا کا علاج بھی چل رہا تھا، وہ ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھے۔ وہ روزانہ اپنے بابا کو دیکھنے ہاسپٹل جاتی تھی، کبھی ساس کے ساتھ، کبھی ڈرائیور کے ساتھ۔ اس کا زخم اب بہت حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن داغ بن رہا تھا۔ اس کے سفید جسم پہ وہ داغ۔ ابرش کبھی کبھی بہت بری طرح رو پڑتی، لیکن پھر اللہ کے آگے شرمندہ ہو جاتی کہ اتنی تکلیف کے باوجود اللہ نے غزان کی صورت میں اسے ایک خوبصورت جیون ساتھی سے نوازا تھا، تو وہ رو کر ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ غزان کو گئے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس نے اس دوران 2 سے 3 بار ہی فون کیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مشن کے دوران وہ رابطہ نہیں کر پاتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق ہاسپٹل باپ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے خود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی صرف غزالی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کے قدم اپنی جگہ پہ تھم گئے۔ اس پہ جیسے لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ پیر بری طرح کانپنے لگے۔ اس شخص کی نگاہ ابھی اس پہ نہیں پڑی تھی۔ وہ کسی ڈاکٹر سے کچھ تفصیلی بات کر رہا تھا۔ اس کا ارد گرد کوئی دھیان نہیں تھا۔ وہ اس جانب مڑا کہ اگلے ہی پل ابرش نے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا اور اپنے لرزتے جسم پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ اس شخص نے ایک سرسری نگاہ ابرش پہ ڈالی، جس کا رخ دیوار کی جانب تھا، اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ابرش نے گہرا سانس بھرا اور وہ وہیں ایک بینچ پہ ڈھہ سی گئی۔ یہ شیطان یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کہیں میرا پیچھا کرتے تو؟ ابرش کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار ہاتھ زخم والے حصے کی جانب گیا۔ 6 ماہ پہلے وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ کڈنیپ ہوئی تھی۔ اسی کڈنیپنگ میں اس کے جسم کو داغا گیا۔ اس کی دوست کو بھی اسی حصے پہ داغ کے اسے تڑپایا گیا، لیکن وہ اس درد کی تاب نہ لاتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابرش کے حصے کو بھی داغا گیا۔ وہ بھی بہت روئی۔ تکلیف سہتے سہتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ کسی نے ان پہ ترس نہ کھایا، بلکہ انہی کی جیسی کمسن لڑکیاں وہاں اور بھی موجود تھیں۔ ان کے ساتھ بھی یہ درندہ صفت انسان یہی سلوک کر رہا تھا۔ داغنے کے بعد انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک کنٹینر میں پھینکا جانے لگا۔ ابرش کو اس وقت سمجھ نہ آئی کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے، پر پھر اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان جوان لڑکیوں کو اتنی اذیت دیتے کہ جب وہ آپریشن کر کے ان کے جسم کو چاک کر کے ان کے گردے اور دیگر اعضاء نکالتے وہ تڑپ کے رہ جاتی۔ ابرش نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہر لڑکی کے جسم کے حصوں کے ساتھ بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے وہ جانور ہوں، لیکن انہیں بے ہوش نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے جسم کے حساس حصے کو کوئلے سے داغا جاتا تھا اور پھر وہ شخص کہکا لگاتا تھا جیسے وہ سسکیاں، وہ آہیں سن کے اسے دلی تسکین ہوتی تھی۔ وہ سب یاد کرتے ابرش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتی انہی قدموں پہ واپس باہر پلٹ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ حویلی واپس آ گئی۔ اسے بس یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس شخص نے اسے دیکھ نہ لیا ہو، وہ پھر سے اسے لے نہ جائے۔ کتنی مشکل سے وہ وہاں سے بھاگی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اسے اس وقت غزان کی شدت سے ضرورت تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور منزہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔
کیا بات ہے ابرش، آج جلدی واپس آ گئی اور رو کیوں رہی ہو؟ ابرش کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ پریشان ہوئی۔ ممانی جان، ابرش ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ وہ بھی نرم دل خاتون رو دیں۔ کیا بات ہے ابرش، کچھ تو بتاؤ بیٹا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس کا چہرہ سامنے کیے پوچھ رہی تھیں۔ ابرش نے آنسو پونچھتے خود پہ فوراً قابو پایا۔ بس وہ غازان یاد آ گئے تھے۔ سر جھکائے وہ بات ٹال گئی۔ آ جائے گا غازان بھی، فکر نہیں کرو، اور رونا تو بالکل نہیں۔ چلو منہ ہاتھ دھو، میں دودھ بھجواتی ہوں۔ ابھی وہ بات کر رہی تھیں کہ ابرش کا دل بری طرح گھبرایا۔ اس کا جی متلانے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی باتھ روم کی جانب بڑھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پوری حویلی میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ابرش امید سے ہے۔ ابرش کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اپنی سہاگرات کو یاد کرتے اس کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ غازان یہاں ہوتا اور یہ خبر سن کے کتنا خوش ہوتا۔ پوری حویلی میں خیرات تقسیم ہوئی۔ آغا جان نے بکروں کا صدقہ دیا۔ غرض سبھی خوش تھے، بے انتہا خوش، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا ان خوشیوں کو گرہن لگنے والا ہے۔ آج غازان کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ابرش نے اب ہاسپٹل جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ اس شخص کا خوف اب بھی اس پہ طاری تھا جہاں سے وہ تو بچ کے نکل آئی تھی، لیکن نہ جانے اور کتنی معصوم لڑکیوں کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر پاتی، وہ دکھ سے آئینے کے سامنے کھڑے سوچ رہی تھی۔ اس وقت وہ چوڑی دار پجامے کے ساتھ سفید لانگ فراک میں ملبوس تھی جس پہ پنک نگوں کا کام ہوا تھا، اور پنک دوپٹہ لیے وہ اس وقت اپنے بالوں کو اچھی طرح لپیٹے لائٹ سا میک اپ کیے کبرڈ سے شال نکال کے اپنے اوپر اوڑھ گئی۔ آج آغا جان کے بھائی کے بیٹے حویلی آئے تھے جس سے آغا جان بہت پیار کرتے تھے۔ وہ غازان سے ایج میں کافی بڑے تھے لیکن ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ اسپیشل آج غازان کی بیوی کو دیکھنے آئے تھے کیونکہ شادی کے وقت وہ شہر سے باہر تھے۔ ابرش منزہ بیگم کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ بنا ان کی جانب دیکھے سر جھکائے سلام کرتے منزہ بیگم کے ساتھ جاتے ایک صوفے پہ ڈھہ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، کم سن نہیں؟ اس شخص کی آواز سنتے ابرش کے رونگٹے کھڑے ہوئے، جسم پہ جیسے لرزہ طاری ہونے لگا۔ اس نے سر اٹھا کے اس شخص کو دیکھا تو ابرش کی سانس ہی رک گئی۔ وہ اس شخص کو لاکھوں میں پہچان جاتی۔ کتنی بے دردی سے اس نے ابرش کو داغا تھا کہ ابرش آج تک نہیں بھلا پائی تھی۔ آغا جان اس کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے ابرش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابرش نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے پہچانا نہیں یا نہ پہچاننے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ ابرش طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ شخص، وہ درندہ کوئی اور نہیں غازان کا کزن تھا، اور جب یہ بات غازان کو پتہ چلی تو وہ کیا کریں گے؟ ابرش کا سر زوروں سے چکرانے لگا۔ کیسے دوراہے پہ آن کھڑی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ جہانگیر نے ابرش کے جانے کے بعد پرسوچ انداز میں اس کی پیٹھ کو دیکھا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ابرش بہت مشکل سے سوئی تھی اور اسے سوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے پیروں پہ رینگ رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں لیکن کمرے میں لائٹ ڈم تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، وہ شاید کسی کے ہاتھ تھے۔ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں اتنے دھڑلے سے کون آ سکتا تھا؟ اس کے دل و دماغ میں جہانگیر کا خوف رقصاں کرنے لگا۔ وہ بری طرح چیخ مارتی اٹھی کہ اگلے پل غازان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں یار غازان۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ سرزمی کی حالت میں غازان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ابرش، لک ایٹ می یار، کیا ہوا؟ بھول گئی مجھے ان 2 ماہ میں؟ وہ اس کے ہراساں چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ غازان کا لمس پاتے ہی وہ ہوش میں آئی اور آگے بڑھتے اس کے سینے سے جا لگی۔ غازان نے اس کی کمر کو سہلایا۔ وہ بن بتائے سب کو سرپرائز دینے پہنچا تھا اور اب یوں ابرش کو ڈرانے کے چکر میں خود ہی پچھتا رہا تھا۔
جو ابھی تک اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ یار ابرش، اب بس بھی کر دو، میں نے اتنا نہیں ڈرایا جتنا تم رو رہی ہو۔ وہ تھوڑا جھنجھلاتے بولا، آپ بہت برے ہیں غازی، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ پتہ بھی ہے ایسی حالت میں نہیں ڈراتے۔ وہ بہت مان بھرے لہجے میں اس کے کندھے پہ ہلکا سا مکہ مارتے وہ اسے کچھ احساس دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسی حالت؟ کیا ہوا؟ ابھی تک آرام نہیں آیا؟ لیٹ می چیک۔ وہ فکر مندی سے اس کی قمیض اوپر کی طرف کھسکھساتا، ٹراؤزر نیچے کی طرف کرتا ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے ابرش کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے نرم و ملائم سافٹ سکن کو چھوتے غزان کے جوان جذبات پل میں جاگے تھے۔ آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں گے تو بتاؤں گی نا۔ وہ اس کے ہاتھ کے نرم لمس پہ سسکی۔ کیا ہوا؟ ابھی بھی پین ہے؟ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھسکا گیا۔ ابرش شرمندہ ہوئی۔ وہ اس کی کتنی کیئر کرتا تھا اور ابرش اس کے جذبات کی نہ قدری۔ سر نفی میں ہلاتے وہ اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ مطلب میں اب اپنی مرضی سے چھو سکتا ہوں؟ تمہیں پیار کر سکتا ہوں؟ وہ اس کا سر تکیے پہ گراتے اس کے زخم کو پھر سے چھوتا اب کی بار لبوں سے مرہم رکھنے لگا۔ ابرش کی سسکیاں بلند ہوئیں تو وہ دھیرے دھیرے اوپر آتا اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گرا گیا۔ غازی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جنونی ہوتا، ابرش نے فوراً بتانا ضروری سمجھا تاکہ وہ احتیاط برتے، پر اس کو اپنی آواز خود سنائی نہیں دے رہی تھی کہ مدہوش ہوا غزان کیا سنتا۔ وہ دیوانہ وار اس پہ چھاتا چلا گیا۔ کمرے میں اس وقت معنی خیز خاموشی گونج رہی تھی۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو سچے دل سے اپنا لیا تھا۔ شاور لیتے وہ اسے باہوں میں بھرتا باہر لایا۔ طبیعت خراب تو نہیں ہو رہی کہیں؟ پین وغیرہ؟ وہ جانتا تھا آج کچھ زیادہ ہی شدت پہ برسا تھا اور وہ نازک جان نہ جانے کیسے سہن کر گئی۔ میں ٹھیک ہوں غازی، پریشان نہ ہوں۔ وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ تم کچھ بتا رہی تھی؟ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے پوچھنے لگا تو ابرش شرما گئی۔ آپ ابا بننے والے ہیں۔ اس کی بات پہ ایک پل کو خزان چپ سا ہو گیا۔ ریلی؟ مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ اس کی طرف مڑتا پوچھ رہا تھا۔ اس میں مذاق والی کیا بات ہے غازی؟ وہ پلکیں جھپکتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے بولتا اسے معتبر کر گیا۔ صبح تک پوری حویلی میں جشن کا سا سامان تھا۔ غزان نے اچانک سب کو بہت پیارا سرپرائز دیا تھا، تو ایک سرپرائز جہانگیر کی صورت میں اسے بھی ملا تھا۔ وہ جہانگیر سے بغل گیر ہوا تو ابرش وہاں سے اٹھ کے بھاگتی روم میں آ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ شیطان صفت انسان یہاں تک پہنچ گیا۔ غزان تو آرمی میں ہے، کیا اس کی سچائی نہیں جانتے؟ اسے اتنی عزت دے رہے ہیں، کیوں؟ وہ تو جوتے کی نوک پہ رکھنے والا شخص ہے، تو اسے اتنی عزت کیوں؟ یہ سب حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ابرش، کیا ہوا؟ جانی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ غزان اس کی خاطر واپس روم میں آیا تھا۔ کیوں آیا ہے یہ یہاں؟ اچانک ابرش کی زبان سے پھسلا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ غزان حیران ہوا۔ ابرش نے سر جھکائے اپنے آپ پہ قابو پایا۔ کیا تم جہانگیر بھائی کو پہلے سے جانتی ہو؟ غزان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ابرش کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے داغا تھا۔ ابرش اپنے آنسو ضبط کرتے بولی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ بہت بڑے پولیٹیشن ہیں اور ایک اچھے انسان۔ تم ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہو ان پہ؟ غازی کو سخت غصے نے آن گھیرا۔ میں انہیں بائے نیم نہیں جانتی، لیکن میں اس شخص کی شکل نہیں بھول سکتی غازی۔ یہ ایک درندہ ہے، ظالم ہے، اسے انسان کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ ابرش نے روتے ہوئے چلا کے کہا۔ غزان نے اپنے لب بری طرح بھینچے۔ تمہیں غلط فہمی بھی تو؟ نہیں غازی، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ضد ہوئی۔ اچھا ریلیکس رہو، کسی کے سامنے کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی طرف سے سب پتہ لگواتا ہوں، تم جسٹ ریلیکس رہو۔ غازی نے اسے گلے سے لگایا جبکہ وہ خود بے حد پریشان تھا، اور پھر اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے جہانگیر کے گھر سے انفارمیشن نکلوائیں، جس سے اس کے 2 خفیہ اڈوں کا پتہ چلا جہاں کافی تعداد میں لڑکیاں ملیں۔
کچھ کی حالت بہت بری تھی۔ غزان نے اپنی ٹیم اور پولیس آفیسر بھٹی صاحب کے ساتھ مل کے سب کو بازیاب کروایا۔ جہانگیر کی لا علمی میں یہ سب ہوا، ورنہ وہ پہلے چوکنا ہو جاتا، پر اسے خود کو بچانے کا موقع نہ ملا اور وہ پولیس کی حراست میں لے لیا گیا۔ جہانگیر کسی بھی الزام کو سچ نہیں مان رہا تھا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہا تھا، پر سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ ایک آخری بار وہ جہانگیر سے ملنے جیل آیا۔ اسے مار مار کے اس کا اچھا خاصا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ کے اندر انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ جو یہ درندہ صفت کام کیے، بہت غلط کیا آپ نے۔ آپ کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے، اور ملے گی آپ کو۔ غزان خود اسے سزا دینا چاہتا تھا، لیکن بھٹی صاحب نے کاش اس رات تمہاری بیوی کو سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جہانگیر بھی سب جان گیا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا اس نے غزان کی بیوی کو کہاں دیکھا۔ تم کیسے مار سکتے تھے جب تمہاری بربادی اسی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی؟ غزان نے طنزیہ انداز میں کہا تو جہانگیر اسے گھور کے رہ گیا۔ تم جیل سے چھوٹ بھی گئے تو یاد رکھنا مجھ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا جس دن تم جیل سے چھوٹو گے، میجر غزان کے قبضے میں آؤ گے۔ اس دن بتاؤں گا جسم کے اعضاء کاٹنا اور جلانا کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ غزان نے اسے الٹی میٹم دیتے وہاں سے باہر کا رخ کیا، جبکہ جہانگیر بیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ غزان ابرش کو لیے اسلام آباد گھومنے آیا تھا۔ وہ غزان کے ہمراہ اپنی زندگی کے حسین پل جی رہی تھی۔ ایک عام سی زندگی سے وہ غزان کی زندگی میں شامل ہوتے ہی خاص بن گئی تھی۔ دامن کوہ پہ موجود اس وقت وہ سورج ڈوبنے کا منظر دیکھتے ہوئے کھوئے تھے۔ میں کیا سوچ رہا تھا ابرش، ہم اپنی بیٹی کا نام گلبانو رکھیں گے، وہ جذب کے عالم میں بولا۔ اور اگر بیٹا ہوا تو؟ ابرش نے برجستہ پوچھا۔ پھر تم رکھ لینا نام جو تمہارا جی چاہے۔ غزان نے اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ چلاتے کہا تو وہ دل سے مسکرا دی۔